اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 کو ڈسکس کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں آیت کو پڑھتا ہوں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب یہ بہت ہی پیاری آیت ہے۔ ہم اس میں فوکس کریں گے دو چیزوں پر۔ ایک تو یہ کہ حق تقاتہ ہی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب یا ایھا الذین آمنوا جو ہے اس میں یہ ہے کہ اے لوگو اگر ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، اس کی ٹرانسلیشن ہم اس طرح کر سکتے ہیں۔ آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ ہی۔ ایک تو اس پر فوکس کرنا ہے کہ حق تقاتہ ہی کہ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دوسری بات ولا تموتن، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ان دو چیزوں پر ہم فوکس کریں گے۔ ایک یہ کہ حق تقاتہ ہی کہ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اس چیز کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مسلمان ڈرتے ہیں، سب ڈرتے ہیں، لیکن حق تقاتہ ہی جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، کیا لوجک ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم میں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب دیکھیں مسلمان تو مسلمان ہے نا، تو تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور اس میں کیا لوجک ہے اس کو بھی ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ حق تقاتہ ہی، حق تقاتہ ہی جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اب یہ دیکھیں بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے ہمارے لیے ہے، اور ہمیں اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب میں اپنے بارے میں بات کرتا ہوں کہ میں اگر جب بھی اپنے بارے میں سوچتا ہوں، یا کوئی بھی انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے، تو اسے کچھ نہ کچھ لگتا ہے کہ اس میں یہ چیز جو ہے، یہ عادت جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ عادت اچھی نہیں ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ یہ عادت جو ہے میرے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ عادت نہ ہو، یہ ایکشن اس طرح کہ میں نہ پرفارم کروں تو پھر میں بہتر ہو جاؤں گا۔ تو یہ اسی حوالے سے ہے کہ جب تک انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی پیوریفیکیشن کرے، اپنی سیلف میں سے وہ ایسی چیزوں کو ڈسکارڈ کرے، ریموو کرے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہیں، تو وہ اس آیت کو پڑھے تو اس کو جذبہ ملے گا، اس میں دوبارہ وہ شدت آئے گی ایسی چیزوں کی کہ وہ اپنی ذات سے، اپنی سیلف میں سے بیڈ تھنگس کو ریموو کرے۔ کیسے؟ حق تقاتہ ہی جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اب دیکھیں ایک انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جا کر اسے لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور وہ اس چیز کو بھی ریموو کرتا ہے۔ اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انسان ہے وہ اپنے سیلف میں سے تمام بیڈ ہیبٹس کو ریموو کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، لیکن جب وہ اس آیت کو پڑھے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ہی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، تو وہ پھر سوچے گا، جب وہ یہ آیت پڑھے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ہی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، تو وہ پھر اپنی سیلف میں جو ہے وہ دیکھے گا کہ کیا ابھی بھی کوئی میری ہیبٹ ایسی ہیں، ایسی عادات ہیں جو میری ذات سے ریموو ہونی چاہیے، تو پھر اسے کچھ نہ کچھ اگر ملتا ہے تو وہ پھر اس کو ریموو کرے گا۔ الٹیمیٹلی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے اندر جو ہے ایسی چیزوں کو ریموو کرنے کی کوشش کرتا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ تو جب پھر وہ ایک سٹیج پہ جائے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ اب مجھے جو ہے میرا اللہ مجھ سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ سے خوش ہے، کیونکہ میں اپنی تمام آسیاتیں جو میں سمجھتا تھا کہ اچھی نہیں ہیں ان کو میں ریموو کر چکا ہوں، اپنی ذات سے دور کر چکا ہوں، تو پھر وہ اس آیت کو پڑھتا ہے۔ جب وہ پھر اس آیت کو پڑھے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ہی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، تو وہ پھر ایک بات دیکھے گا کہ کیا ابھی تک
میں سب ایسی چیزوں کو اپنی ذات سے ریموو کر چکا ہوں جو مجھے کرنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو یہ دیکھیں ایک لوپ ٹائپ چیز ہے، آن گوئنگ پروسیس ہوگا، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پیوریفیکیشن آف یور سیلف، ایک انسان کی پیوریفیکیشن، ایک مسلمان کی پیوریفیکیشن کے لیے اس آیت کو بار بار پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ اب مجھے کون سی ایسی چیز ہے جس کو اپنی ذات سے ریموو کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ جب بھی اس آیت کو پڑھیں گے ہمیں پھر لگے گا کہ مجھے پھر اپنے اندر جھانکنا ہے اور ان چیزوں کو ریموو کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو یہ ایک بڑی ورسٹائل ٹائپ کی اور لاجیکل ٹائپ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے ہماری جو پیوریفیکیشن ہے، سیلف پیوریفیکیشن، اس کے لیے یہ دیکھیں کتنی پیاری آیت ہے۔ جب بھی آپ پڑھیں گے آپ سیلف جو ہے وہ اپنے سیلف کو دوبارہ انڈرسٹینڈ کریں گے، اور جو بھی آپ کو بیڈ تھنگز نظر آئیں گی ان کو ریموو کریں گے۔ آپ دوبارہ اس آیت میں آئیں گے، جب بھی پھر دوبارہ آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو پھر آپ ایک بار پھر دوبارہ جو ہے وہ اس کو واچ کریں گے اپنی سیلف میں ایسی چیزوں کو، اور ان کو فائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اور الٹیمیٹلی آپ اپنی پیوریفیکیشن کرتے 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 اس آیت میں دیکھیں یہ کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے کہ اس آیت کا کوئی بینچ مارک ہے کہ یہاں جا کے آپ نے سٹاپ ہو جانا ہے، نہیں، ایسی چیز نہیں ہے اس میں۔ آپ جب بھی یہ آیت پڑھیں گے آپ دوبارہ اپنی سیلف جو ہے اس کو دوبارہ اس کو واچ کریں گے، اس میں سے بیڈ تھنگس کو فائنڈ کریں گے اور ان کو ریموو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح آپ کی پیوریفیکیشن ہوتی چلی جائے گی، اور یہ آن گوئنگ پروسیس ہوگا آپ کی سیلف میں سے پیوریفیکیشن کا۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو یہ آپ پڑھتے جائیں، آپ کے اندر سے بیڈ تھنگس ریموو ہوتی جائیں گی، آپ کی پیوریفیکیشن ہوتی جائے گی سیل میں سے۔ اب آگے ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب یہ جو ہے یہ جو پہلے ہم نے پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ بھی اسی طرح کی ہی ایک بات ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، تمہیں ہرگز موت نہ آئے، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو مسلمان کب ہوں گے؟ میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں ایمان لے آیا، اب میں مسلمان ہوں، لیکن کیا میں مسلمان ہوں؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے؟ میں دیکھوں گا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ خوش ہے، کیا میرے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہیں؟ اگر تو مطابق نہیں ہیں تو میں ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ مرنے سے پہلے میں جو ہے ایک اچھا مسلمان بن جاؤں۔ میں ساری بیڈ تھنگس، ساری بیڈ ہیبٹس، تمام بیڈ ڈیڈز، جتنے بھی برے اعمال ہیں چھوٹے بڑے، ان سب کو میں ختم کروں گا، اور پھر اس آیت کی طرف آؤں گا اور پھر بڑھوں گا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ پھر میں دیکھوں گا کہ کیا میں مسلمان ہوں، وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر میں دیکھوں گا کہ ابھی تو میرے اندر ابھی بھی یہ جو ہے پرابلمز ہیں، یہ بیڈ تھنگز ہیں، یہ بیڈ ہیبٹس ہیں، یہ بیڈ ڈیڈز ہیں، یا میں دل آزاری کرتا ہوں، کسی کی یہاں حق تلفی کرتا ہوں، یا میں دھوکہ دہی کرتا ہوں، یا ناپ تول میں جو ہے وہ ہیر پھیر کرتا ہوں، یا میں اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے انجام نہیں دیتا، تو پھر میں کوشش کروں گا کہ یہ چیزیں جو ہیں میرے اندر اگر ہیں تو میں ان کو ختم کروں۔ اور جب یہ میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، دوبارہ جب میں آتا ہوں پڑھتا ہوں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تو میں پھر دیکھتا ہوں اس طرح۔ یہ دیکھیں دونوں پارٹ جو اس آیت میں ہیں وہ ایک مسلمان کی پیوریفیکیشن کے لیے ہیں، وہ جب انہیں پڑھے گا وہ اپنی پیوریفیکیشن کرے گا، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے گا۔ لیکن اس آیت میں جو ہے یہ ایک ڈائنامک ہے، یہ اسٹیٹک نہیں ہے، یہ آن گوئنگ ایک پروسیس کی طرف لے کے جاتی ہے، آن گوئنگ پروسیس آف پیوریفیکیشن آف یور سیلف فرام بیڈ ڈیڈس، بیڈ تھنگس، بیڈ ہیبٹس، جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھی پرفارم نہیں کر رہے، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہیں، تو یہ آیت پڑھیں، آپ کی سیل میں سے، آپ کی ذات میں سے وہ تمام چیزیں ریموو ہو جائیں گی۔ بلکہ اس آیت کو آپ بالکل لکھ کے فریم کروا کے اپنے روم میں اس کو لگائیں اوپر، اور اس کو پڑھتے رہیں، آپ کی پیوریفیکیشن ہوتی رہے گی۔ آپ جب بھی اسے پڑھیں گے آپ
اپنی سیلف پیوریفیکیشن کی طرف جائیں گے۔ تو میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ دونوں پارٹ جو ہیں آیت کے، یہ سیلف پیوریفیکیشن کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں۔ اور میں نے اس آیت کو پڑھا، اس کو سمجھا، غور و فکر کیا اس پہ، اور مجھے یہ آیت جو ہے وہ بہت اچھی لگی۔ ویسے تو سارا قرآن پاک جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے لیے ہدایات ہیں، بس ہمیں حاصل کرنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ تو میں نے پوری کوشش کی اس آیت کو سمجھنے کی تاکہ میری اصلاح ہو، اور آپ لوگوں سے ڈسکس کیا اس کو۔ اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کچھ اور پوائنٹس ہیں تو آپ مجھے بتائیں تاکہ میری اصلاح ہو۔ بہت شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔